بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ بڑی خبر، پاکستان T20 ورلڈ کپ میں انڈیا سے ہار گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس وقت اس دفعہ جو پرفارمنس چل رہی ہے پاکستانی ٹیم کی انتہائی مایوس کن ہے، اور جس طریقے سے پہلے امریکہ سے ہار گیا وہ تو بہت ہی خطرناک طریقے سے ہارا تھا۔ اور یہ جو ہے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کوشش ہوگی ہماری، اور ہماری کوشش ہوگی اس ٹیم کی کہ اگلے ہدف جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا جائے کہ اگر ہار بھی جائیں تو کم از کم چیس کر کے ہاریں۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے کروڑوں لوگوں کو پاکستانی ٹیم نے ایک طریقے سے مایوس کیا۔ ہر آدمی جو ہے نا اس کے اوپر ایک طریقے سے مایوس ترین ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے پرفارمنس ہے۔ اتنی اچھی بولرز کی پرفارمنس، محنت کو جو ہے تمام ہمارے کرکٹرز یعنی بیٹسمین نے ضائع کیا۔ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ بولرز کسی طریقے سے سنبھال کے اچھے خاصا جو ہے ان کو ٹارگٹ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب 120 رنز کا ٹارگٹ جو ہدف تھا اور 113 ہی یہ بنا سکے، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ میچ ختم ہو گیا اور یہ میچ ہار گیا۔ اب جس طریقے سے بہت سے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے سیاست بڑی ہے، اب جس طریقے سے ہر بیوروکریسی میں، ہر ادارے میں، اس کے علاوہ عدالت میں، اور اس کے علاوہ میڈیا میں اور سب جگہ جو ہے جس طریقے سے سیاست چل رہی، تو اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ تمام کھیلوں میں بھی سیاست چل رہی ہے اسی طرح سے۔ اب کرکٹ بھی ایک طریقے سے ہاکی کی طرح زوال پذیر ہو رہا ہے، لوگوں کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے اگر مسلسل یہی رہی تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی اگر ایک آدھ کوئی ایسا چانس ہے، میں دیکھ رہا تھا آج اخبار میں کہ ایک آدھ ابھی ایک چھوٹا سا چانس ہے، اگر وہ چانس ہو جاتا ہے تو شاید اگلے مرحلے کے لیے جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اگلا میچ ہو جائے، لیکن ابھی سردے سے اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بہرحال پرفارمنس سے کروڑوں لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے، اور سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بالرز کسی حد تک جو ہے وہ میچ کو کسی طریقے سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پرفارمنس دیتے بھی ہیں، لیکن بیٹسمین جو ہے اس طریقے سے اپنا وہ کرتے ہیں کہ یعنی ایک طریقے سے مایوسی ہی ہوتی ہے۔ اب جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے بابر اعظم پہ بہت تنقید کی، انہوں نے کہا کہ بابر اعظم نے تو ایک طریقے سے ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے بالکل ہاتھ میں انہیں کیچ دے دیا، تو مطلب اس طریقے سے پرفارمنس ہے، جبکہ اور بیٹسمین کی ایک آدھ کی کچھ بہتر پرفارمنس رہی، لیکن سارا جو محنت تھی بالرز کی وہ ایک طریقے سے ہمارے کرکٹر نے ضائع کر دی، بیٹسمین نے ضائع کر دی۔ وہ کہنا کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان جو ہے اسکواش میں، ہاکی میں، کرکٹ میں ایک پرفارمنس تھی، ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی ہمارے بیٹسمین بھی نکلے ہیں، اسی طریقے سے بالرز بھی نکلے ہیں۔ اسکواش میں آپ کو پتہ ہے جہانگیر خان صاحب کا اور شیر خان صاحب کا کتنا بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہاکی میں بہت سارے نام ہیں، آپ کو سمیع اللہ ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے کلیم اللہ ہیں، اور دوسرے حسن سردار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی ایک ٹھیک ٹھاک پرفارمنس رہی ہے اور پاکستان کا ایک نام روشن کیا ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاکی زوال پذیر ہوئی، اسی طریقے سے کرکٹ میں بھی زوال آ رہا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے ایک زمانے میں میرٹ پہ یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، اب تو میرٹ کا بالکل فقدان ہے، اور ایک طریقے سے جو PSL میں بھی جو پرفارمنس لوگ دکھاتے ہیں اس پہ بھی ان کو بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا ہے، یا اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے جس طرح سے ہاکی زوال پذیر ہوئی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ کرکٹ بھی زوال پذیر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طریقے سے جب آپ میرٹ پہ نہیں لیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اور بہت سے لوگ کی ایک زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا، یہ تمام کرکٹرز اور اسکواش کے پلیئرز اور ہاکی کے پلیئرز تو تھوڑے اس زمانے میں تو اتنے کروڑوں لاکھوں پیمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اور ڈپارٹمنٹ ہی تھوڑا سا سپورٹ کرتا تھا، نہ اتنا پروموشن ہوتا تھا اس زمانے میں، نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن بہرحال میرٹ پہ سلیکشن ہوتا تھا اور یہ لوگ اپنی پرفارمنس دیتے تھے اور پاکستان کا نام روشن کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمان میں ایک کمپنی تھی سایہ کمپنی، اس سایہ کمپنی جو ہے وہ طلحہ رحمانی صاحب چلاتے تھے، اور اس کے شیئر ہولڈرز جو تھے وہ اس وقت بابر اعظم بھی تھے، اس وقت جناب رضوان بھی تھے، تو وہ شیئر ہولڈر اسی طریقے سے چلتے تھے، اور پتہ یہ چلتا تھا کہ اس کمپنی کو اس لیے لانچ کیا گیا کہ یہاں پہ نیا ٹیلنٹ آئے گا، اور اس کو نئے ٹیلنٹ کے ساتھ اس کو جو ہے ٹرینڈ کیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس طریقے سے صرف میرٹ پہ نہیں ہوتا تھا، بس یہی ہوتا تھا کہ جو اس کمپنی کو جوائن کرے گا وہی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں کون تھا، طلحہ رحمانی صاحب تو مالک تھے، شیئر ہولڈرز تھے، بابر اعظم، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رضوان تھے۔
تو اب لوگوں کا سب کا یہ خیال تھا کہ جو اس کمپنی میں جائے گا وہی جو ہے وہ سلیکشن میں آئے گا، یعنی کرکٹ کی ٹیم میں اسی کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سے یہ اس طریقے سے افواہیں چلتی تھی کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے، پی سی بی اس پہ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یہ جو اس کمپنی کو جوائن کرتا ہے وہی سلیکشن میں آتا ہے اور وہ اس چوائس ہوتا ہے، یعنی اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے، بلکہ ایک طریقے سے طلحہ رحمانی صاحب کا تو یہ بھی کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں، مبصر کہتے ہیں کہ طلحہ رحمانی صاحب کہتے تھے کہ جو اس کمپنی کو جوائن کرے گا وہی آ سکتا ہے، اور جس کو میں نہیں لوں گا اس کمپنی میں وہ چاہے کیسی بھی اس کی پرفارمنس ہے وہ نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب ہوا کہ طلحہ رحمانی صاحب سایہ کمپنی کے مالک تھے، شیئر ہولڈر تھے، جو فرسٹ شیئر ہولڈر تھے وہ تھے انضمام الحق، اور انضمام الحق اس وقت چیف سلیکٹر تھے۔ پھر اس کے معاملہ جو ہے آگے بڑھا اور ایک طریقے سے پھر اس پہ تنقید شروع ہوئی، تو پھر پتہ یہ چلا انضمام الحق نے اس کمپنی سے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے، لیکن اس انکوائری کمیٹی جو ہے وہ آج تک جو ہے اس انکوائری کمیٹی کا کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور اگر وہ ایکشن ہو جاتا تو یہ اظہر محمود صاحب دوسری کمپنی میں نہیں بناتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اظہر محمود صاحب جو ہیں اس وقت جو ہے بالنگ کوچ ہیں، اور انہی نے اور ان کی کمپنی نے اظہر محمود ایک کمپنی بنائی ہے، وہ اس میں وہ خود اظہر محمود صاحب ہیں اور ان کی وائف بھی ہیں، تو یہ دونوں چلاتی ہیں۔ اور پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے وہ سلسلہ سایہ کمپنی کا چل رہا ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ اظہر محمود اینڈ کمپنی کا چل رہا ہے، کیونکہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اس کمپنی کو جوائن کرے گا، جو یہاں پہ ٹریننگ لے گا وہی سلیکشن میں آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے سیاست ہی ہو گئی نا، مطلب کوئی میرٹ پہ نہیں ہو، اور اس پہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پی سی بی بالکل خاموش ہے، وہ کچھ اس پہ بولتا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے معاملہ چل رہا ہے۔ وہی بات ہے کہ جس طریقے سے سایہ کمپنی میں طلحہ رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں چاہوں گا تو کوئی بھی اس کمپنی میں جو کے تھرو جو ہے وہ جا سکتا ہے، اگر میں نہیں چاہوں گا تو اس کمپنی میں نہیں آ سکتا، نہ وہ اس کی چوائس ہو سکتی ہے، نہ وہ جو ہے سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے کہنا ہے لوگوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے سایہ کمپنی یہ کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے جو ہے آپ کی یہ اظہر محمود اینڈ کمپنی کام کر رہی ہے۔ حالانکہ اب انضمام الحق صاحب سایہ کمپنی کے شیئر ہولڈر نہیں رہے، وہ ریزائن کر چکے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کا کہنا ہے بابر اعظم بھی ہیں اور اس وقت وہ بھی ہیں، دونوں ہی ہیں اس وقت، اور وہ دونوں ابھی وہ چلا رہے ہیں کمپنی۔ اور وہ جو انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی اس پہ بھی کوئی اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور اب جو ہے اظہر محمود صاحب چونکہ بالنگ کی کوچ ہیں، وہ اور ان کی وائف یہ کمپنی چلا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ جو اس کمپنی میں آئے گا، ٹرینڈ ہوگا، وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے کمپنی ہے۔ تو دیکھا یہ گیا کہ ہر طرف سیاست ہے، جس طریقے سے ادھر سیاست ہے دوسرے اداروں میں، تو اب اس میں بھی سیاست آ گئی۔ تو سب لوگوں کا پہلے سے بھی کہنا یہی تھا کہ یہ ایک طریقے سے جان بوجھ کر کے جو ہے یہ پرفارمنس نہیں دیتے اور ہار جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی کہنا یہ ہے کہ ایک میرٹ پہ تو نہ پی ایس ایل کوئی دیکھ رہا ہے اس چیز کو، خاموش ہے، میرٹ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، جو اس کمپنی میں جاتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں، انہی کا سلیکشن ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جس طریقے سے طلحہ رحمانی صاحب نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کوئی بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کمپنی کو نہیں جوائن کرے گا، تو یہ میرا نہیں کہنا، یہ مبصرین کا کہنا ہے۔ ایک مبصر کا کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، میرٹ پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی، میرٹ پہ کوئی سلیکشن نہیں ہو رہا ہے ٹیم کا۔ یہ جو ہے یہ دونوں کمپنی جو ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں، یہ کمپنیوں میں جو لوگ جائیں گے وہی سلیکشن میں آ سکتے ہیں، ادروائز دوسرا آدمی نہیں آ سکتا۔ یہ بھی کہنا ہے کہ محسن نقوی صاحب پہ بھی لوگوں کی بڑی تنقید ہے، خاص طور پہ اس پرفارمنس کے بعد جو کل جو انڈیا سے پاکستان ہار گئی، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کو تو خود تو کرکٹ کا جیسے طریقے سے پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو اس کا کوئی تجربہ ہے، لیکن ان کے دوست ہیں وہاب ریاض صاحب ہیں، اس کے علاوہ بابر اعظم ہیں، اور یہ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم کو تو پچھلی کپتانی کی اچھی پرفارمنس نہ دینے پہ جو ہے ایک طریقے سے نکال دیا گیا تھا، لیکن محسن نقوی صاحب ان کو دوبارہ لیا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاب ریاض، بابر اعظم اور یہ جو لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں، یہ ان کے دوست ہیں، اور ان کے تانے بانے انہی سے ملتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سامنے لے کے آئے ہیں، فرنٹ پہ لے کے آئے ہیں، یہی جو ہدایات کرتے ہیں وہی اسی پہ منوان جو ہے محسن نقوی صاحب عمل کر لیتے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں کمپنی ہیں، تو یہ دونوں کمپنیوں پر لوگوں کا یہ کہنا کہ پی سی بی چیئرمین کو یہ لوگ ہدایت یہ دو تین پلیئرز کرتے ہیں، اسی کی روشنی میں جو ہے وہ معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرٹ پہ جو ہے ایک طریقے سے ٹیم نہیں بنتی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سایہ کمپنی کے تحت آئے گا یا اظہر اینڈ کمپنی کے تحت آئے گا وہی سلیکشن میں آ سکتا ہے، میرٹ پہ یہاں پہ نہیں آتا۔ تو ایک طریقے سے
سیاست بھی جو ہے وہ گھس گئی ہے اس میں، ان تمام معاملات میں. نہ پی سی بی دیکھ رہا ہے، وہ خاموش ہے، اور نہ پی ایس ایل کے لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. یہی دو کمپنی ہیں جو چل رہی ہیں، جو ان کا ٹرینڈ کیا ہوا ہوتا ہے، جو ان کی ریکمنڈیشن پہ ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ سلیکٹ ٹیم میں ہو سکتا ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ ایتھر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.